چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایمان کی حفاظت کو ہم جان پہ کھیلیں گے، ایمان کی حفاظت کو ہم جان پہ کھیلیں گے، جو بھی ظلم و ستم ہو اس راہ میں ہم جھیلیں گے، حرف آنے نہیں دیں گے آداب نبوت پر، حرف آنے نہیں دیں گے آداب نبوت پر، پڑ جائے ضرورت تو ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ معزز و مکرم ہمارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چند ہفتے سے جمعہ کے بیانات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان چل رہا ہے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب نبی اکرم مدینے کے تاجدار سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی، تو اس دوران کس کس طرح کے حالات پیش آئے۔ لوگوں نے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر ان کے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، جیسے لوگ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، خدا کی خدائیت کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا، کس واسطے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک عجیب طرح کی ماحول میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر نبی بنایا۔ ان کے نبی بننے کے بعد بہت سے حالات پیش آئے۔ پہلے تو آپ علیہ السلام کو ستایا، طرح طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں لوگوں نے ان کو دی، اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ اس وقت مسلمان ہوتے جا رہے تھے، جو ایمان قبول کرتے جا رہے تھے، جو اسلام کا دامن تھامتے جا رہے تھے، وہاں کے لوگ ان بیچارے غریب مسلمانوں پر
طرح طرح کے ظلم و ستم کی چکیاں چلاتے تھے۔ کوئی عرب کی تپتی ہوئی ریت پر صحابہ کرام کو لٹا کر کے اور ان کے اوپر پتھر رکھ کر کے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ پہلے تو لفظ صحابی کو سمجھیے، جس مسلمان نے بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، یا ایمان کی حالت میں جس نے بھی ہمارے نبی سے ملاقات کی ہے اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام کا یہ درجہ ہے، صحابہ کے بعد تمام اولیاء کرام کا درجہ ہے۔ تو جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی، دین کا پھیلنا شروع ہوا تھا، قرآن کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، بہت چند لوگ تھے۔ تو اس میں اکثر وہ غریب غلام لوگ تھے جو کمتر سمجھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو لوگ ایمان والے نہیں تھے، ان مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں پیش لاتے تھے، طرح طرح سے ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ میں چند ناموں کا تذکرہ ان کے واقعات کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ایمان قبول کر لیے، وہ غلام تھے، امیہ ابن خلف ایک شخص تھا مکہ کے اندر، ایک مشرک تھا، ایک کافر تھا، ان کے غلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا مالک ان کو بہت ستاتا تھا۔ ستانے کا طریقہ کیا تھا؟ جب دوپہر کے وقت میں دھوپ تیز ہو جاتی تھی، ہمارے ادھر کے ہندوستان اور ادھر کے علاقوں میں جو دھوپ ہے تھوڑا نارمل ہے، عرب کی جو دھوپ ہے اس میں بہت تیزی ہے، بہت سختی اس دھوپ میں، اتنا سخت دھوپ ہوتی ہے وہاں پر، دوپہر میں لوگوں کا چلنا پھرنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عرب کی دھوپ میں دوپہر کے وقت خالی بدن حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹا دیتے تھے، بالوں کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور لٹا کر کے اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے۔ اب وہ ایک تو دھوپ ہے، پھر ان کو ریت پر لٹایا گیا ہے، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا ہے، کس واسطے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، تم مسلمان ہو، مسلمان چھوڑ دو، جیسے تم پہلے غیر تھے ایسے غیر بن کے رہو۔ لیکن بلال حبشی کا ایمان جوش مارتا ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی اس دھرتی پر عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یعنی اتنی مصیبت پر بعض دفعہ حضرت بلال حبشی کو رسی سے لوگ گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، اور رسی سے گلے کو باندھ کر کے ان کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ تب بھی بلال حبشی کہتا تھا اللہ ایک ہے، احد احد پکارتا تھا، ایمان سے نہیں پھرتا تھا، اسلام سے نہیں دور ہوتا تھا، چاہے ظلم کے پہاڑ توڑے جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے وہ بلال حبشی جب انہوں نے ان ظلم و ستم کو سہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا درجہ عطا کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات کے لیے اوپر گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں جنت بھی دیکھا تھا،
جہنم بھی دیکھا تھا اور اللہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ اسی دوران جب جنت میں چل رہے تھے تو جنت میں کھٹ 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 چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میرے نبی کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جبرائیل سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کھٹ کھٹ کی آواز کیا آ رہی ہے؟ تو فرشتے نے کہا وہ بلال حبشی جو اسلام کے لیے، جو ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ کے اندر ظلم و ستم سہ رہا ہے، وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، ان کی جوتے کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا بلال حبشی کو۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت، وہ جب ایمان لے کر کے آئے تو ان کے مالک ان کو کیا کرتا تھا کہ کوئلے گرم کرتے تھے، کوئلے جلا کر کے، آگ جلا کر کے اس آگ پر، ان کوئلے پر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیتے تھے۔ اتنا ایسے لٹاتا تھا اور اس پر پیر رکھتے تھے تاکہ یہاں سے ہل نہ سکے، اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ وہ آگ ان کے پسینے سے، ان کے گوشت سے اور ان کے خون سے، ان کے پیٹ سے آگ بجھ جاتی تھی، یہ تکلیفیں دی جاتی تھی ان کو۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت خباب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا تھا جب میں مکے کے اندر موجود تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کرتا اٹھاؤ۔ جب کرتا اٹھا کے دیکھا تو ان کے بدن میں جیسے برس کی ایک بیماری ہوتی ہے تو سفید سفید داغ ہو جاتا پورے بدن میں، تو حضرت خباب کے پورے بدن میں ایسے ہی داغ تھے، چونکہ جلنے کی وجہ سے، توے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے ان کا بدن گویا کہ ایک طرح سے جل گیا تھا۔ اس طرح ظلم و ستم مکہ کے اندر صحابہ پر کیے جاتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عمار، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کی ماں سمیہ تھی، وہ بھی ایمان لائی تھی۔ ابو جہل جو مشرکین کا سردار کہا جاتا تھا، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخصوص اعضاء پر اپنا برچھی مار کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت یاسر کو بھی اسی طرح سے ان لوگوں نے ستا کر کے شہادت، جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی کے دوست تھے، بچپن سے لے کر آخرت تک کا دوست اور قبر تک کا بھی دوست ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کا دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ ان کو بھی لوگوں نے بہت ستایا۔ ایک دن لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ پورا بدن سوج گیا تھا اور بیہوش ہو گئے۔ تو ان کے گاؤں والے، ان کے خاندان والوں نے ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر کے گھر لے کر کے آئے۔ گھر لانے کے بعد بیہوش تھے۔ شام کو ان کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے دوائی دو، مجھے کھانے دو، مجھے پانی دو، یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نبی کی حال پوچھ رہے ہیں۔ ایک ہوتے نبی کی سے محبت، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اپنے کھانے اور پینے کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ تو گھر والے کہنے لگے جس نبی کے نام لینے کی وجہ سے لوگوں نے تم کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر تم اسی نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب تک میں اس نبی سے ملاقات نہیں کر لوں گا تب تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے یہاں تک کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی ماں ایمان نہیں لائی تھی۔ ماں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے۔ حضرت صدیق نے کہا امی جمیل سے پوچھ کر کے آؤ، ایک دوسری عورت تھی جو مسلمان تھی، ان سے پوچھ کر کے آؤ۔
ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں کافر ہو، چاہے ماں یہودن ہو، چاہے ماں عیسائی ہو، چاہے ماں مسلمان ہو، ماں کی محبت عجیب و غریب اللہ نے رکھی ہے۔ ماں کے دل میں بچے کی محبت انتہائی درجے کی ہے۔ تو ان کی ماں ام جمیل کے گھر گئی اور ان سے آگے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، ان کے بارے میں میرا بیٹا ابوبکر پوچھ رہا ہے۔ تو ام جمیل نے کہا چلو میں ہی جا کر بتا دیتی ہوں۔ چنانچہ ام جمیل حضرت صدیق کے پاس آئی اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جن لوگوں نے تم کو ستایا ہے وہ لوگ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان سے لے گا، اور ضرور لیا بعد میں چل کر کے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گفتگو کی حضرت ام جمیل سے۔ ام جمیل نے پھر کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ جب رات کے وقت میں سارے لوگ کھا کر پی کر سو گئے، نڈان ہو گئے، سناٹا سا ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ام جمیل اور ان کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کے ان کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور ان کے پیشانی کو چومتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات مکہ کے اندر ابتداء اسلام میں پیش آئے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح سے پریشانیاں کیوں اٹھاتے تھے، یہ مصیبتیں کیوں جھیلتے تھے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنے کھیت کھلیان کے لیے نہیں، اپنی زمین جائیداد کے لیے نہیں، اپنی دکان اور مکان کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے، میرے نبی کا طریقہ باقی رہے، اس دھرتی پر اللہ کا نام باقی رہے۔ اگر وہ لوگ اس طرح سے قربانیاں پیش نہیں کرتے تو شاید ہم اور آپ بھی آج مسلمان نہیں ہوتے، ہم بھی آج مسلمان نہیں ہوتے، آپ بھی آج مسلمان نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر کے اسلام کی دولت پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، جس کے بنا پر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، اور دامن نبوت میں اور دامن صاحب نبوت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، تب جا کر کے ان کو ایک اچھی زندگی ملی ہے۔ یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو اس دنیا کو بنا کر کے کیا مقصد تھا؟ کیا صرف یہ مقصد تھا کہ لوگ کھیتیاں کریں گے، کاروبار کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، عیش موج کریں گے، صرف اس لیے بنایا تھا؟ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے صرف کام کے لیے؟ اللہ نے دنیا کو جو اصل مقصد بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، کہ جن بندوں کو میں پیدا کروں وہ بندے میرا ہو کر کے اپنے کام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ، اپنے کاروبار کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پنجہ گانا نماز بھی پڑھے، مجھے بھی یاد کرے اور اپنے کاروبار بھی دیکھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اصل مقصد یہی ہے، رہی وہ دنیاوی زندگی، زمین کی، جائیداد کی، کاروبار کی، یہ سب ضرورت زندگی ہے۔ ایک انسان کے کھانے کے لیے کھانا بھی ہونا چاہیے، ایک انسان کے پینے کے لیے پانی بھی ہونا چاہیے، ایک انسان کے چلنے کے لیے گاڑی بھی ہونا چاہیے، یہ سب ضرورتی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے اوقات اپنی عبادت کے رکھے ہیں، ان اوقات میں انسان کو حاضر ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ تو مکی دور میں صحابہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیے جا رہے ہیں، ہم ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، ان کو کچھ سالوں کے لیے بالکل بند کر دینا چاہیے، کوئی بھی آدمی ان سے ملاقات نہ کرے، کوئی بھی آدمی ان کو کھانے کی چیزیں نہ دے،
کوئی بھی آدمی ان کے پاس خریدنے کو نہ جائے، کوئی بھی آدمی اپنا سامان ان کے پاس بیچنے کے لیے نہ جائے، یعنی پوری طرح سے اپنے قوم سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ پورے مکہ کے کفار و مشرکین نے بیٹھ کر میٹنگ کی، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا ابو طالب اور دیگر لوگ جو مسلمان تھے، ابو طالب گھر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بھتیجے کی ہمدردی دل میں بہت تھی، ان تمام لوگوں کو بنی ہاشم کو ایک گھر کے اندر گویا کہ بند کر دیا۔ شام ابی طالب، جس کو ابو طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بند کر دیا۔ اور کتنے دن بند کیے رکھے؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن نہیں، 3 سال تک ان پر لاک ڈاؤن رکھا مسلمانوں پر۔ 3 سال تک، یا تو 1 سال کے اندر لوگوں کے پریشانیاں بڑھ گئی، مصیبتیں، تکلیفیں، طرح طرح کی باتیں سامنے آنے لگی۔ وہاں 3 سال تک ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں کر سکتا ہے، ان سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہ دے سکتا نہ لے سکتا، کچھ نہیں۔ صحابہ کرام بند ہو گئے، ان کے بعد جو بھی کھانے کا تھا پینے کا تھا کھا کے ختم کر دیے۔ اس کے بعد درخت تھے، درخت کے پتے کھانے لگے، پتے ختم ہو گئے تو درختوں کے جڑیں اکھاڑ اکھاڑ کے کھانے لگے۔ رات کو بچے بھوک اور پیاس میں سے روتے تھے، بلبلاتے تھے اور شور مچاتے تھے بچے، تو ان کی بلبلاہٹ کو سن کر کے یہ کفار مشرک ہنستے تھے۔ 3 سال تک اس طرح سے ان پر لاک ڈاؤن کیا گیا۔ ایک دن حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجا نے ایک غلام کے ذریعے کچھ سامان کھانے کے واسطے، غالباً گیہوں تھا، بھیجا کہ دے کر کے آؤ کہ وہ لوگ کچھ کھا پی لیں۔ راستے میں ابو جہل جو کفار کا سردار تھا، اس نے روکنا چاہا، لیکن دوسرے آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی اپنے ہی لوگ ہیں، اگر کھانے پینے کچھ چیز دے دے تو اس میں کیا قصور کی بات ہے۔ تو ان مسلمانوں پر 3 سال تک لگاتار لاک ڈاؤن کر کے رکھا، ان کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا، لیکن وہ لوگ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا وہ لوگ رہے۔ 3 سال جب پورا ہو گیا تو کچھ کفار ہی لوگوں کے دل میں رحم آیا کہ یہ جو لوگ بند ہیں اس کے اندر کوئی دوسرے نہیں ہیں، اپنے ہی لوگوں میں سے کوئی ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا غلام ہے، کسی کے باپ ہیں، اپنے ہی لوگوں میں سے ہیں، ایسا کیا جائے کہ ان کو اب ان کا لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے۔ جس دن یہ لاک ڈاؤن اس میں لگایا گیا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بند کیا گیا تھا، اس دن ایک پرچہ بھی لکھا گیا تھا، ایک ایگریمیشن بنایا گیا تھا، ایک کاغذ میں لکھا گیا تھا۔ تو 3 سال کے اندر اس پرچے کو لکھ کر کے ایک ڈبے میں رکھ دیا تھا۔ تو 3 سال کے اندر اس پرچے کے اندر کیا ہوا کہ اس پرچے کے اندر جتنے حروف تھے تمام حروف کو اللہ نے ایک کیڑے کے ذریعے سے، ایک دیمک کے ذریعے سے، ایک دیمک نے اس کاغذ کے تمام حروف کھا لیے، صرف ایک لفظ باقی تھا، وہ کیا؟ اللہ لکھا ہوا تھا۔ فرشتے نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کاغذ رکھا ہوا تھا جو لاک ڈاؤن کے وقت بنایا گیا تھا، وہ کاغذ میں جو حروف لکھے ہوئے تھے تمام کے تمام ختم ہو چکے ہیں، تمام ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب نے بھی لوگوں سے کہا، چنانچہ پھر لوگوں نے دوسروں سے کہا، پھر کفار نے وہ پرچہ نکالا جو 3 سال پہلے گھاٹی میں بند کرنے سے پہلے لکھا تھا، وہ پرچہ نکالا، دیکھتا کہ پرچے کے اندر صرف اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف اس میں لکھے ہوئے تھے سارے کے سارے مٹ گئے، سارے کے سارے حروف مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیمک کے ذریعے سارے حروف کو ختم کر دیا تھا۔ تو 3 سال جب ان پر یہ بندوبست ختم ہو گیا، پھر یہ لاک ڈاؤن کا گویا کہ ایک طرح سے ختم ہو گیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے دین کی دعوت جیسے پہلے دیتے تھے اور بھی دینے لگے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے وہاں ستایا بھی تھا، پھر اللہ کے کرشمے بھی ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام
بہت پریشان ہو گئے کہ کبھی کسی کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی کا موب لنچنگ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی پریشانیاں روز بروز آ رہے تھے۔ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی اب کوئی راستہ بتلائیے، اب کوئی راہ باقی نہیں رہ گیا ہے، اب تو یہ لوگ ہم لوگوں کو جان پر حملہ کرنے تک آ گئے ہیں، کوئی راستہ بتلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو، ابھی چلے جاؤ۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اگر ان کو وہاں رہنے کی گنجائش نہیں بن پاتی ہے، لوگ صحیح سے دین پر چلنا نہیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تو صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ ایک لفظ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جانا۔ ایک انسان ایک ملک میں بس رہا ہے، لیکن اگر اس کو کھلی طور پر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اسلام پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کا ایسے ملک میں دو ہی آپشن رہتا ہے۔ پہلا آپشن تو یہ رہتا ہے کہ جو لوگ تم سے ان چیزوں کو کرنے کو منع کر رہے ہیں تم ان سے لڑو، چاہے تو لڑتے تم جیت جاؤ، یا لڑتے تو تم ختم ہو جاؤ۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو اپنے اس ملک کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے جائیداد کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جہاں تمہیں امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اللہ کی عبادت آرام سے کر سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم دوسری جگہ جا سکتے ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے 4 عورتیں اور 11 مرد ایک ساتھ سفر کیے، اور وہ لوگ مکہ سے نکل کر کے چپکے سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، حبشہ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کئی سال کے بعد پھر 81 مرد اور 83 مرد اور 18 عورتیں ایک ساتھ جوڑی بن کر کے یہ لوگ بھی حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب حبشہ میں چلے گئے وہاں ایک بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، جس کا نام تھا اسحمہ۔ وہ بادشاہ گرچہ عیسائی تھا لیکن انصاف کرنے والا تھا، لیکن اس کے اندر ایک دین کی جھلک موجود تھی، جس کے بنا پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا وہاں جا سکتے ہو۔ وہاں جب چلے گئے تو مکہ کے جو لوگ کفار و مشرکین تھے یہ لوگ ان کو وہاں سے واپس لینے چلے گئے، اور یہ لوگ یہاں سے جا کر کے بادشاہ کو تحفہ دیا، ہدیہ دیا، پھولیں پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہ کو دینے کے بادشاہ کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ کیا بات کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں کے کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، تم ہمیں ان سے واپس کر دو۔ تو بادشاہ نے پوچھا آخر وہ لوگ تمہارے ملک سے ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں، وجہ کیا بنی ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، ان کا ایک نبی آیا ہے، یہ لوگ ایک کتاب قرآن کا نام لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا ہم ایسے جانے نہیں دیں گے، پر ان کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کس دین پر چل رہے ہو، کس مذہب کو مان رہے ہو، کس مسلک کو مان رہے ہو۔ چنانچہ اسی غرض سے بادشاہ نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو بلایا، جو مسلمان موجود تھے بلایا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بتاؤ تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے بیٹے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ان کے نبی بننے سے پہلے ہم لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم لوگ مردار کھا رہے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے، ہم لوگ شراب پی رہے تھے، ہم لوگ لڑائیاں کر رہے تھے، یعنی تمام جہالت کی باتیں۔ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کو ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، یہ بیت اللہ کس نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے،
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح تقریر کی، اس کے بعد پھر کہا اللہ نے ہم پر رحم فرمایا کہ ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہمارے درمیان موجود فرمایا، اور اللہ نے کتاب نازل فرمایا قرآن کریم، اس میں یہ تعلیمات ہے، ماں باپ کی بات ماننے کو کہا جا رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا جا رہا ہے، ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، آپس میں میل اور محبت سے رہنے کی تعلیم دے رہا ہے، اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دے رہا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح تقریر کی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا، واپس نہیں بھیجا ان کو۔ تو یہ لوگ جو تحفہ اور ہدیہ لے کر گئے تھے، اس دن تو وہ لوگ ہار گئے، لیکن پھر وہ لوگ وہاں رک گئے ایک دن، کہا کہ دوسرے دن جائیں گے، پھر دوسرے طریقے سے بادشاہ کے سامنے بات پیش کریں گے۔ بادشاہ کے سامنے دوسرے دن پھر گئے، پھر ہدیہ تحائف پیش کیے، اور بادشاہ کو کہا، ان لوگوں کو گمان یہ تھا کہ بادشاہ تو عیسائی ہے اور یہ لوگ مسلمان ہیں، بادشاہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات پیش کر دیں گے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دے گا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ کفار و مشرکین بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دن صحابہ کو بلایا، پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ بولو بادشاہ کیا بات ہے۔ بادشاہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بادشاہ حضرت جعفر نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، انہی باتوں کو اس حضرت جعفر طیار نے بیان کر دیا سامنے۔ بیان کرنے کے بعد پھر بادشاہ نے کہا تھوڑا قرآن سناؤ۔ چنانچہ سورہ مریم 16 پارے میں ایک سورت لمبی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورت پڑھنا شروع کر دیے۔ جب کچھ آیت پڑھ کے آگے بڑھ گئے تو بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، پھر ایک تنکا اٹھایا، تنکا ایسے اٹھا کر کہا کہ یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس تنکے سے بھی کم و بیش نہیں کر رہے ہیں، جو بھی بات یہ لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ چنانچہ پھر مسلمانوں کی جیت ہو گئی اور بادشاہ کے سامنے سے ان لوگوں کو نقصان کے ساتھ، ہارنے کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ تو مکی دور میں اس کے علاوہ بہت سارے حالات پیش آئے ہیں۔ ابتدا اسلام میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو بہت طرح کے ظلم و ستم، پریشانیاں، مصیبتیں، ایک زمانہ ایسا بھی آیا، اگلے جمعے میں جو بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ تمام صحابہ مکہ کو خالی کر دیے، سب کے سب اپنے گھروں کو، دروں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں سے مدینہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہاں جا کر اسلام کو تبلیغ ہوئی، اس کی بدولت ساری دنیا میں ایمان اور اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مرتے دم تک اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان، اسلام والی دولت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کلمہ اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت پڑھ لیں۔